السلام علیکم۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے سورہ بقرہ کی 50ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ہمارا یہ احسان ہے، اور اس احسان کو بھی یاد کرو بنی اسرائیل کے، ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان آیتوں میں ان کی نالائقیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ یقیناً فرعون ایسا ظالم تھا کہ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا وہ، اور لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اس نے موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، ان کو تعاقب کیا، ان کا دوڑایا، تو ہم نے قوم موسیٰ کو بچا لیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اسی دریا میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کا شگافتہ دریا سے گزر جانے کا تذکرہ مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے کہ دریا میں راستہ بنا، شگاف ہوا اور یہ گزر گئے۔ سورہ طٰہٰ کی 77ویں آیت میں ہے، سورہ شعراء کی 63 آیت میں ہے، اور سورہ دخان کی 24ویں آیت میں ہے کہ کس طریقے سے وہ گزر گئے۔ اس شگاف کا تذکرہ ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنے عصا کو مارا اور کس طرح پانی میں راستہ شگاف پیدا ہو گیا اور راستہ بن گیا، اور پھر سب بنی اسرائیل اس کے درمیان سے گزر گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 عظیم معجزے ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر پہلا معجزہ یہی ہے کہ دریا میں شگاف کا ہو جانا۔ کہاں دیکھا ہے کہ پانی میں دریا؟ اسی لیے بعض وقت جنرل نالج میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر سورج ایک بار چمکا؟ بس تو یہ وہی زمین ہے کہ جب دریائے نیل میں شگاف ہوا اور راستہ بنا اس زمین پہ، تو بس سورج ایک ہی بار چمکا اس پہ۔ حقیقت یہی ہے کہ بس وہ ایک جب عصا پڑا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل اس پر سے گزر گئی۔ یہ پہلا معجزہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معجزہ یہی ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ جیسے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، سب کو نجات دے دیا خداوند عالم نے۔ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ عظیم معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے عظیم لشکر کو اسی دریا میں ڈبو دینا، اسی میں غرق کر دینا۔ یہ 3 معجزے ایک ہی ساتھ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اس 50ویں آیت میں۔ اس آیت میں پیغامات جو ملتے ہیں، پہلا پیغام یہ ہے، کسی بھی وسیلے اور اسباب کا کارگر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تدبیریں اور اس کے حکیمانہ طاقت کا، یعنی جو اس کا حکیمانہ ارادہ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس ایک عصا ہے، جسے پتھر پر مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی چشمے جاری ہو گئے۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، یعنی آپ ماریے، پتھر پہ مارا اور اس سے پتھروں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اور اسی عصا کو دریائے نیل پر مارا، پانی پہ مارا، اسی عصا کو پانی پہ مارا تو خشک ہو گیا۔ یہ اسباب ہیں۔ فرقنا بکم البحر، یعنی دریا میں راستہ بنا دیا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ کالی اور اندھیری رات کا، سیاہ رات کا خاتمہ صبح کی سفیدی کے ذریعے ہوتا ہے، دن کے اجالے پر ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، تکلیف و رنج و مشقت کو برداشت کیا بنی اسرائیل نے، ان سب کا خاتمہ خداوند عالم نے آرام و سکون دے کر ان کو دیا کہ وہ نجات پا گئے، اور فَانْجَيْنَاكُمْ، اور اللہ نے انہیں بچایا، ڈوبنے سے نجات دیا، بچایا، آسان و سکون۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، اس کا آسان سکون۔
اور تیسرا پیغام اس آیت سے یہ مل رہا ہے کہ ظالم اور ستمگر سے اگر مظلوموں اور ستم دیدہ لوگوں کے سامنے بدلہ لیا جائے تو یہ انہیں مظلوموں کے سامنے سزا دی جائے تو یہ مظلوموں کے دلوں کا مرہم قرار پاتا ہے. جو ظلم و ستم کو برداشت کیا تھا اس کا مرہم قرار پاتا ہے کہ ان کے سامنے اگر انہیں سزا دی جائے. انتم تنظرون یعنی تم دیکھ رہے تھے، جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا تھا ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے خدا نے ڈبا دیا. یہ پیغام مل رہا ہے جو ہماری زندگی کے لیے عملی پیغام ہے. اس آیت سے ہر حال میں ہم انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے. اگر یہ نعمتیں غلط طریقے سے استعمال کی گئیں تو پھر عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. آزادی اور آرام و سکون کی اگر قدر نہ کیا جائے تو یہ سب لامحالہ چھن جائیں گی. یہ سب خود بخود چھیننے والے چھین کر لیتے جائیں گے. لہٰذا ہر حال میں ہمیں خداوند عالم کی نعمتوں کی قدر اور شکر گزار ہونا چاہیے. خدایا ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.